بندر اور مگرمچھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا تو کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ سے سایہ اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے بھی حیران ہوتے ہوئے جواب دے ہی دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا اور میں بہت ہی بھوکا ہوں۔ اب آپ سب تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ مگرمچھ بندر کو کھا جانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور مہربان مگرمچھ تھا اور یہ خیال تو کبھی اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں تھا۔ میرے درخت میں بہت سارے پھل ہیں، کیا آپ ان میں سے کچھ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے کہا، جو خود بھی بہت مہربان تھا۔ اس نے جامن کا کچھ پھل مگرمچھ کی طرف نیچے پھینک دیا۔ مگرمچھ بھی اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے تھے، اسے میٹھا میٹھا پھل بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اور گلابی گودے نے اس کی زبان کو جامنی بنا دیا تھا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق بہت سارے پھل کھا چکا تھا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ مزید پھل کھانا چاہیں واپس آ جائیں۔ جلد ہی مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اتنے اچھے دوست بن گئے کہ وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے میٹھے جامن ایک ساتھ بیٹھ کر کھا جاتے۔ ایک دن بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بھی مگرمچھ نے بتا ہی دیا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل ضرور لے کر جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ اس نے پہلے ایسی کبھی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجئے، بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ تو اور بندر اور بہت ہی زیادہ اچھے دوست ہیں۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، اس نے کہا۔ مگر مگرمچھ کی لالچی بیوی تو کسی کی نہ سنتی۔ اپنے شوہر سے وہ کام کروانے کے لیے جو بھی وہ چاہتی وہ کروا ہی لیتی۔ اس نے اس بار بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔ میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل بھی کھانے ہی دو گے۔ بیچارہ مگرمچھ، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو اب کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو وہ جو جامن خوبصورت پھل دیے تھے، ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ بندر بہت ہی زیادہ خوش ہوا، لیکن کہا کہ وہ تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو تیرنا بھی نہیں جانتا۔ اس کی فکر تم نہ کرو، مگرمچھ نے کہا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر ہی اس دریا سے ادھر لے کر جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ ہی گیا۔ چنانچہ یہ دونوں دوست اب گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔
وہ دونوں جب ہی وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت ہی زیادہ دور جا پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے، لیکن میری بیوی تو بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، حالانکہ میں ہماری باتوں کو بہت ہی زیادہ یاد کروں گا اور تمہاری دوستی کو بھی یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں نے اپنا دل تو جامن کے درخت میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اس کو لا سکوں اور آپ کو ہی واپس دے سکوں؟ مگرمچھ بے وقوف نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درخت کی جانب بڑھتا گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے بیٹھ کر ہی چھلانگ لگائی اور اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے درخت کی جانب پہنچا، اس نے کہا، میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی بھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس پھر کبھی بھی نہ آنا۔ یہ بندر نے اپنے ہی دوست مگرمچھ سے کہا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک اچھے دوست اور ایک اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کو کھو دیا۔ بندر نے تو خود کو بچا لیا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی بھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔